آنگن میں کھیلنے والی بہنیں شادی کے بعد ایک چھت کے نیچے پلنے والے بہن بھائی بچھڑنے کے بعد ایک گاڑی کے مسافر اسٹیشن پر گزرنے کے بعد ایک مدرسہ کی چار دیواری میں رہنے والے گیٹ سے نکلنے کے بعد قسمت انہیں ملاتی ہے، ورنہ ملاپ تو مشکل ہی ہوتا ہے۔ اس جہان کی اصل بکھرنا منتشر ہونا ہے۔ میں تمہیں ڈھونڈنے یادوں کی کھلی راہوں پر خشک پتوں کی طرح روز بکھر جاتا ہوں۔ یادیں رہ جاتی ہیں، نقوش مٹ جاتے ہیں، وقت کا تیز رفتار نظام دھندلا کر دیتا ہے۔ قلب الديار التي لم يعرفها القدم ولا وغيرها الأرواح والديان۔ تو یادوں کا خزانہ ایسا ہے جو ختم نہیں ہوتا۔ روپیہ پیسہ تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن جب بھی ماضی کے دریچے کھلتے ہیں، کوئی نہ کوئی باد نسیم یا باد صبا کا چونکا ماضی کی یادیں تازہ کرتا چلا جاتا ہے۔ ایک ایسا خوبصورت شعلہ ہے کہ لمحے بیت جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، انسان اپنی یادوں میں ایسے کھوتا ہے، گم ہوتا ہے۔ دنیا کی اصل بکھرنا ہے، جوڑنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ تو اس کی یہ ایک کوشش ہے کہ ہم جمع ہوئے پھر بچھڑ گئے، چلو پھر جمع کرنے کا کوئی بہانہ تو ہو۔ تیرے کوچے اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا۔ تو کوچے میں جمع ہونے کا کوئی بہانہ ہو جس میں جمع ہو سکے، کچھ اپنی کہیں، کچھ آپ کی سنیں۔ یہ چیز چونکہ آپ ایک خیر کی شاہراہ پر چلے اور ایک اچھا خوبصورت سفر کیا اور جوانی کا خوبصورت ترین ٹکڑا اس چار دیواری میں اس کی چھت تلے بسر کیا، بہت بڑا سرمایہ ہے۔ میں تو ابھی اپنے اسکول اور کالج کے زمانے کو سوچنے بیٹھتا ہوں تو اس کی یادوں میں کھو جاتا ہوں، گم ہو جاتا ہوں۔ کچھ مزاج بھی ایسا ہے۔ تو آپ کا تو بہت حسین سفر، بہت خوبصورت سفر، ہر لمحہ آپ نے بہت خوبصورت گزارا۔ ان یادوں کو تازہ کرنا، مل بیٹھنا، ایک آگے آنے والی گھاٹی ہے جہاں اللہ کے سامنے میں نے آپ نے سب نے کھڑے ہونا ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ تو اس کے لیے ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کو آگے بڑھائیں۔ ماحول کا جبر اور ماحول کا طاقتور جو اس وقت کہا ہے ان میں بکھیر رہا ہے، توڑ پھوڑ کر رہا ہے۔ مادیت کی دوڑ، منصب کی دوڑ، شرف کی دوڑ، مادیوان جارعان ارسل فی غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدین۔ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں میں اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنا مال کا بھوکا اور منصب کا، عزت کا بھوکا اپنے دین کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یہاں دین کو بکریوں سے تشبیہ دی اور ان دو جذبوں کو بھیڑیوں سے تشبیہ دی۔ اس کو کہتے ہیں لسان القوم،
وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. لسان قوم کا مطلب صرف اتنا نہیں ہے کہ عربوں میں عربی بولنے والا، فارس میں فارسی بولنے والا، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کو وہ سلیقہ دیتا ہے بات کرنے کا، وہ اسالیب انبیاء پہ کھولتا ہے جس کے ذریعے سے اگلا بات سمجھتا ہے اور دل میں اتار لیتا ہے، اور ایسے سانچوں میں ڈھال کے بات پیش کرتے ہیں لوگوں کو دل کھولتے ہیں. عرب عزت کا بھوکا ہے اور مال کی حوث تمہارے کو اس پر وہ کٹ مارتے ہیں. ان کے لیے مارنا کوئی مسئلہ نہیں. اور ان کو یہ سمجھانا ہے کہ یہ جذبے دین کے لیے بڑے نقصان دہ. تو سیدھی بات کرنا کہ حب جاہ حب مال آدمی کے دین کو تباہ کر دیتی ہے. کس خوبصورت انداز سے بات کی. بکری چرانا عرب کا پیشہ ہے اور بھیڑیے کا حملہ کرنا ان کا چشمدید ہے. وہ روز دیکھتے ہیں کہ بھوکا بھیڑیا کیسی تباہی لاتا ہے. یہ ان کے دل دماغ میں اتری ہوئی بات. پہلے ان کو وہاں دے گئے مالی بانی جائعان ارسلا فی غنم. اس کو اگر میں یوں کہوں کہ آپ گویا یوں کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے بتاؤ دو بھوکے بھیڑی آپ کی بکریوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ تو وہ جواب دے رہے ہیں یا رسول اللہ تباہی مچا لیتے ہیں. یہ بات ان کو خوب سمجھ میں آئی. اب اس پر اگلی بات کی بنیاد رکھی. وہ ان کی سمجھ سے بھی بالاتر تھے. وہ تو اس پر مارتے تھے. کہتے کو ایسے مال کی حوث، طلب حوث، مال کی حوث اور وجاہت کی حوث انسان کے دین کو تباہ کر دیتی ہے. تو دین کو بکریوں سے تشریح دی اور مال اور شرف کو بھیڑیوں سے تشریح دی. تو جو تباہی ہو جاتے ہیں اس سے زیادہ تباہی یہ لاتے ہیں. ہم سارے کمزور ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنا چاہتے ہیں، ساتھ ساتھ چلیں، سنگ سنگ چلیں، ایک دوسرے کو سنبھالتے ہوئے چلیں، ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے چلیں، ایک دوسرے کی خیر خبر لیتے ہوئے چلیں. کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے. یہ کب ہوتا ہے؟ کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے. اس وقت ہوتا ہے کہ امیر کارواں میں نہیں خور دل نواز. قافلہ کب بچھڑ جاتا ہے، کب بکھر جاتا ہے؟ جب سالار قافلہ درد مند نہیں ہوتا، فکر مند نہیں ہوتا. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. تو آپ ہمارا سرمایہ ہے. ایک زمانہ آپ کے استادوں نے آپ کی جان ماری ہے. میرا تو خالی لیبل لگا ہوا ہے، چلو یہ نسبت اللہ نے دے دی، اس کا احسان ہے. باقی میرا کوئی عملی تعاون تو ایسا ہے نہیں، بس اس کا احسان ہے کہ اس نے اتنے بڑے خوبصورت نظام اور میرا لیبل لگا. تو اس کا اللہ کرے گا، اللہ مجھے اجر نصیب فرما دے گا. کیونکہ اصل جہد محنت تو آپ کے اساتذہ کی ہے جنہوں نے بہت جان ماری. تو سرمایہ کو ضائع ہوتا تو کوئی نہیں برداشت کر سکتا. ایک عورت سوکھ جائے تو دل اچھل کے حلق میں آ جاتے. ایک لوگ کوڑا سردی میں تو شدید لہر آتی ہے، سردی جو جلاؤ کے رکھ دیتی. تو میں سیر کر کے آ رہا تھا، ایسا 2-3 ساتھی تھے اپنے گاؤں میں، ان سے باتیں کرتا رہا. سامنے ہمارا باغ آ گیا. اس میں میں نے 400 پودے، آم کا پودا مہنگا ہوتا ہے، 400 پودے میں نے اکٹھے لگوائے. وہ بڑا ہوا کوڑا
سورے چل گئے سارے. میں ان سے باتیں کرتا ہی آ رہا ہوں بڑے تاروں میں ایسے میری نظر پڑی باغ پر تو سارا جلا ہوا ایک دم میں خاموش ہو ایک لفظ نہیں بول رہے. تو ایک چھوٹے سے درخت کا جلنا محنت کرنے والوں کو دکھی کر دیتا ہے. زندہ پودے کا جل جانا اس کے دل کو کتنا پریشان کرے گا. تو یہ جمع ہونے کا بہانہ ہے. اس سے مزید جذبہ بنتا ہے, آگے بڑھنے کا شوق ہوتا ہے. ایک دوسرے کے حالات سن کر جیسے کاروباری بیٹھتے ہیں تو اپنے اپنے سناتے ہیں تو ان کو شوق میں بھی ایسا کروں, میں بھی ایسا کروں, میں بھی ایسا کروں, میں بھی فیکٹری لگا لوں, میں بھی مل لگا لوں. تو ہمیں ایک دوسرے کو آگے بڑھانے کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری منزل تو اللہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ایسی زندگی ہم یہاں گزاریں کہ جب جا رہے ہیں تو اللہ ہم سے خوش ہو, اللہ ہم سے راضی ہو. اور جن لوگوں میں زندگی گزار رہے ہیں ان میں ایسی زندگی گزرے کہ کسی کا ہمارے اوپر بوجھ نہ, کسی کو ہم نے دکھ نہ پہنچایا ہو, کوئی ہماری وجہ سے تنگ نہ ہو. ہم لوگوں کی وجہ سے تنگ ہو جائیں وہ ٹھیک ہے, لیکن ہم کسی کو تنگ کر کے دنیا سے نہ جا رہے. یہ ایک منزل ہے. اس لیے ہمارا ملنا, ہمارا بیٹھنا, آپ کا بھی تردد ہے, آپ لوگ بڑی دور دور سے آ رہے ہیں, لیکن یہاں بھی تردد ہے کہ پوری ہم مدرسہ کے بچوں کو چھٹی دی اور ان کو 3 دن کے لیے, چونکہ جگہ تھوڑی لمبے میں تو ہم کرتے ہیں تو جگہ بہت وسیع ہے, تو حاضر جو طلبہ ہیں وہ بھی نہیں ہوتے ہیں, جو قدیم ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہو جاتے ہیں. اب یہاں ہمارے پاس جگہ اتنی تنگ ہے کہ وہ ہوتے تو آپ نہ ہوتے, آپ ہوتے تو وہ نہ ہوتے, پھر ان کو 3 دن کے لیے جماعتوں میں بھیج دیا جاتا ہے. آپ لوگوں کو پہلے بھی جو ایک دفعہ بلایا تھا, ایک دفعہ کیا 2 دفعہ کہتا ہے, ایک دفعہ اگر دوسری دفعہ تو صرف اس لیے کہ جگہ کی تنگی ہے. تو یہ بھی سخت تردد ہے, لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد ہے کہ ہم اپنے سرمایہ سے غافل نہ ہوں اور ہم اپنی اس دولت کو ضائع نہ کر بیٹھیں. آپ نوجوان ہیں, نوعمر ہیں, عمر کا ابتدائی حصہ ہے, ہم آخری حصے میں چل رہے ہیں. تو عمر کے ابتدائی حصہ سیکھنے, موت تک انسان سیکھتا ہے, موت تک اس کے سیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے. امام احمد بن حنبل توڑے جا رہے تھے, کاغذ ہاتھ میں اور قلم دبا. تو کسی نے کہا حضرت آپ تو امام وقت بن چکے ہو, اب کب تک دوڑو گے؟ کسی محدث کی خبر ملی تھی تو وہاں جا رہے تھے. تو نے کہا آپ کب تک دوڑو گے؟ کہا موت تک تو دوڑو گے, موت تک تو دوڑو. تو یہ طلب, یہ دوڑ ختم ہونے والی تو نہیں ہے, لیکن کیونکہ ماحول ایسا غفلت کا ہے کہ اس میں کہیں ہم گم نہ ہو جائیں. ایک دوسرے کو خبردار کرتے ہوئے چلیں, ایک دوسرے کو بیدار کرتے ہوئے چلیں, ایک دوسرے کا حال لیتے ہوئے چلیں. اس میں بڑی طاقت. تو آپ کے آنے کا شکریہ, ان اساتذہ کا شکریہ جنہوں نے یہ سارا کچھ نظام بنایا, چلایا. تو آپ 2 دن کے لیے تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں سے خیر کی شکلیں پیدا فرمائے اور اس میں افراد کی ہمتوں کے مضبوط ہونے کا اور اپنی محنت میں آگے بڑھنے کا اسے ذریعہ بنائے. محنت سے مراد صرف یہ نہیں کہ آپ کسی مدرسہ میں پڑھا رہے ہیں, کہ کسی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کسی دارالفتہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. زندگی کے جس شعبے میں ہیں اس میں آپ اللہ اس کے رسول کی منشا کو پورا کر رہے ہیں تو آپ دین کا کام کر رہے ہیں. میرا تو اس میں ذہن وسیع ہے. ہمارے علمی حلقوں میں اگر کوئی پڑھنے کے بعد کسی دنیا کے کام میں رہتا ہے تو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے اس کا علم قبول نہیں ہوا, اس کے علم میں برکت نہیں ہوئی. یہ بڑی جاہلانہ بات ہے. علم کا موضوع ہے کہ اللہ کو پہچان کر اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کروں گی. علم کا موضوع ہے, یہ نہیں کہ میں بیٹھ کے بخاری پڑھاؤں اور بیٹھ کے مسلم پڑھاؤں اور میں ہدایہ پڑھاؤں. علم کا موضوع ہے
فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ جانو اللہ کون ہے، اللہ کو پہچانا۔ ابھی اللہ تو کیا چاہتا ہے؟ تیری منشا کو پورا کر کے زندگی گزارنا، بس یہ میری محنت ہے۔ وہ مدرسہ میں ہو، وہ اسکول میں ہو، بازار میں ہو، دفتر میں ہو، گھر میں ہو، کھیت میں ہو، دارالفتہ میں ہو، دارالتفسیر میں ہو، دارالحدیث میں ہو، کسی جگہ پہ اللہ ہماری منزل رہے، اللہ کو راضی کرنا ہماری محنت رہے، ہماری کوشش رہے۔ پھر اس میں خطائیں ہوتی رہتی ہیں، کس سے نہیں ہوتی، اس پہ اڑ نہ جائے، اس پہ معافی مانگ کر اللہ سے توبہ کر کے دوبارہ زندگی کا سفر شروع کرو۔ تو آپ کی آمد مرحبا کہتے ہیں، ہمارا یہ بیٹھنا اللہ کرے خیر کا ذریعہ بنے، آگے بڑھنے کا ذریعہ بنے، زندگی کے ہر شعبے میں ہم ایسے چلے کہ ہر شعبے میں اللہ کے احکام زندہ ہو جائے اور اللہ کے نبی کا مبارک طریقہ زندہ ہو جائے۔ علمی حلقوں میں صرف پڑھنے پڑھانے کو دین سمجھ لیا ہے، خانقاہوں میں صرف ذکر کو دین بنا دیا ہے، تبلیغ میں صرف نکلنے کو دین بنا دیا ہے۔ 24 گھنٹے میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، دین تو یہ۔ اب آپ کی ماشاءاللہ سب کی تقریباً شادی ہو چکی ہوں، تو میں اپنے گھر میں بیوی کے ساتھ کیسے چلوں؟ وہاں کا دین اور ہے۔ میں باپ بن گیا ہوں، بچوں کے ساتھ کیسے چلو؟ وہاں کا دین اور ہے۔ میں درسگاہ میں ہوں، طلبہ کے ساتھ ہوں، یہاں کا دین اور ہے۔ اوپر میرے ماں باپ ہیں، ان کے ساتھ کیسے چلوں؟ وہ دین اور ہے۔ میرا کسی سے اختلاف ہو جاتا ہے، وہاں کا دین اور ہے۔ میں کہیں نوکری کرتا ہوں، وہاں کا دین اور ہے۔ ہمارے استاد تھے مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن سے بخاری پڑھے، تو انہوں نے ڈائری رکھی ہوئی تھی، پورے مہینے کا حساب کرتے تھے کہ آج جو مدرسہ کے 6 گھنٹے سبق کے ہوتے تھے، اس میں میں نے کتنے گھنٹے پڑھایا اور کتنا دعویٰ کیا۔ 15 منٹ کم ہے تو وہ ڈائری پہ لکھے جاتے تھے، آدھا گھنٹہ کم ہے تو وہ ڈائری پہ لکھا جاتا تھا، 1 گھنٹہ کم ہے وہ ڈائری پہ لکھا جاتا تھا، ایک دن کہیں عذر کی وجہ سے نہیں پڑھایا، لکھا جاتا تھا۔ مہینے کے بعد اس کا حساب کرتے تھے، وہ منٹ، وہ گھنٹے، وہ آدھا دن، وہ 1 دن مل کر جتنا وقت بنتا تھا اتنے کی تنخواہ کٹوا دیتے تھے۔ تنخواہ بڑھا دیتے تھے اس کی، اور ان کو فقیرانہ زندگی سے درویش۔ تو ایک جگہ ملازم ہو تو وہاں کا دین اور ہے، کسی دفتر میں ہو وہاں کا دین اور ہے۔ تو ہر جگہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اس کو اس میں لگنا، اس کو پورا کرنا، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرے گا اور اللہ کے راضی ہونے کا یہ سبب بنے گا، اور ہماری آخرت کے بننے کا سبب بنے گا، اور معاشرے میں ایک اچھا فرد بن کے ہم چلنے والے بن جائیں گے۔ تو تھوڑی سی وسعت کے ساتھ میں آپ کے سامنے بات پیش کر رہا ہوں کہ صرف علم حلقوں میں ماشاءاللہ یہ اب ہدایہ پڑھاتے ہیں، ماشاءاللہ یہ تو بخاری پڑھاتے ہیں، ماشاءاللہ یہ تو مسلم پڑھاتے ہیں، یہ بھی ایک عجیب و غریب سی ذہنیت بن گئی ہے، اور بڑی کتاب پڑھانا ایک فخر بن گیا ہے، چھوٹی کتاب پڑھانا وہ تھوڑا سا کاؤنٹر سمجھا جاتا ہے۔ یہ تبلیغ میں ماشاءاللہ یہ سال لگائے ہوئے ہیں، یہ 7 مہینے لگائے ہوئے ہیں، ہر جگہ ماشاءاللہ یہ فلاں بزرگ کے خلیفہ ہیں، ہر جگہ کے بت جدا جدا ہو چکے۔ تو لاشعوری طور پر آدمی میں کھو کے چلتا ہے، گم ہو کے چلتا ہے۔ تو پرواز میں دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شانی کا جہاں اور، ایک ہی فضا میں پرواز کرتے ہیں کرگس کی شان۔ تو میں نے وہاں کینیا کے جنگل میں دیکھا گدھ اور عقاب دونوں ہی،
گدھ جو تھا وہ ایک مردار کو نوچ کے کھا رہا تھا، اور وہ تازہ گوشت کھا رہا تھا، وہ مردار کے قریب بھی نہیں جاتا، اور گدھ اس وقت تک نہیں کھاتا جب تک اس میں سے بدبو نہ پیدا ہو، اس کی بدبو اس کا مزہ ہے، اور وہ باپ کے لیے پرندے کا تازہ خون اس کا مزہ ہے۔ تو میں نے بالکل آنکھوں سے دیکھا، وہی ہمیں ایک دن کے لیے ہم جنگل میں ٹھہرے تھے، چھوٹے جہاز چلتے ہیں 10-12 سیٹر، اور وہ ایئرپورٹ ہے کچے، 4 ایئرپورٹ ہیں جنگل کے اندر، ہر ایئرپورٹ کے ساتھ بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹل بنے ہوئے ہیں، پوری دنیا سے خلق وہاں آتے، تو ہم نے چاروں دیکھ لی، اس لیے کہ وہ جب ایک جہاز جاتا ہے تو کسی کی بکنگ کسی ہوٹل میں، کسی کی کسی ہوٹل میں، کسی کی کسی ہوٹل میں، تو وہ سب سے آخری اڈے پر اترتا ہے، پھر وہاں سے تیسرے پر آتا ہے، پھر دوسرے پر آتا ہے، پھر پہلے پر آتا ہے، یوں اس کا سفر مختصر ہو جاتا ہے، پھر وہاں سے واپس جاتا ہے۔ تو ہماری بکنگ تھی پہلے ایئرپورٹ پر، لہذا وہ ہمیں لے گیا چوتھے ایئرپورٹ پر، اس کی زیارت کی، کچھ سواریاں وہاں اتری، پھر ہم تیسرے ایئرپورٹ پر، اس کی زیارت کی، وہاں تو لوگ ویلکم کرنے کے لیے کھڑے ہوتے، وہاں زرافے کھڑے ہوتے تھے ویلکم کرنے کے، زرافے زیبر ایئرپورٹ کے چاروں طرف۔ پھر دوسرے پر آئے، وہاں کچھ مسافر اترے، پھر آخر جب ہم ہی رہ گئے، ہم کچھ 7-8 ہم تھے، تو وہ آخری ہے جو پہلا ایئرپورٹ ویسے، لیکن کہ سسٹم میں وہ آخر میں آتے، تو وہاں ہم اترے تو بالکل سیدھا زرافہ کھڑا تھا، میں کہا چھوٹا جہا جہاز ہے وچ وج گیا تو ساڑی تو جانا نہیں کہ جنازہ ہی کوئی نہیں پڑنا، تو آگے ہوں کھڑا ہوا تھا اتنی بڑی گردن کر کے، کر وہ پائلٹ دن رات ان کا کام ہے، میں تھوڑا سا یوں کیا زرافہ تھوڑا سا ہمیں جگہ دے دی مہربانی کر، تو ہم کچے میں اتر گئے، تو وہ جنگل کے اندر ہی وہ ہیں ہوٹل بنے ہوئے عجیب و غریب، تو وہاں پورا سسٹم ہے، کیونکہ رات کو جانور دروازوں پر آ جاتے ہیں، بڑے دوسری جانور بھی آ جاتے ہیں، تو ان سے بچاؤ کی ساری تدابیر ہیں وہاں۔ تو ہمیں ایک دفعہ شام کو لے کر گئے وہاں کے جانوروں کو زیارت کے لیے، پھر دوسرے وقت صبح لے کر گئے، تو وہاں ایک شیر اکیلا سویا ہوا تھا اور ایک شیر شیرنی کے ساتھ سویا ہوا تھا، تو ہمیں گائیڈ نے بتایا کہ یہ دونوں اس کے امیدوار تھے، تو اس نے اس کی پٹائی کر کے پکا دیا، یہ اکیلا سویا پڑا، اس نے شیرنی پہ قبضہ کر لیا، میں کہ قبضے تو شیروں میں کیوں چلتے تھے، انسانوں میں تھے، جانوروں میں بھی قبضے گروپ آئے تھے، وہ بیچارہ حسرت سے بڑا دور ان کو دیکھ رہا تھا، شیر اور شیرنی، میں کہ یار ساری زیارت کرا، ہم نے جا کے گاڑی قریب کھڑی کر، انہوں نے دے لیا میں ہوں دیکھ اور پھر اپنی شیرنی میں مست ہو گیا، تو وہ ہم چکر لگا رہے تھے، تو وہاں وہ پرندے تھے، تو گدھ اور عقاب برابر نظر آئے، تو گدھ ایک پرانا ڈھانچہ پڑا جو شیر کھا کھو کے چھوڑ دیتے ہیں، گل سڑ جاتے ہیں، تو ان کو وہ نوچ رہے تھے، اور عقاب سے کئی گنا بڑے، ایسا بڑا گدھ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا، ایسی بڑا اور قریب ایک عقاب، بڑا خوبصورت عقاب، ان کو اس کے مقابلے بالکل چھوٹا سا، لیکن اگر وہ ٹکر مارے نا گدھ کو تو الٹا کر اللہ نے ایسی طاقت دی عقاب کے، تو وہ تازے گوشت کا ناشتہ کر رہا تھا اور وہ مردار پہ لگے ہوئے تھے، نوچنے میں لگے ہوئے تھے، تو پرواز ہے دونوں کی اسی ایک سبب میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ تو میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ آپ کو بلند پرواز کرے، اور چلے تو جانا ہے، ایک دن تو قبریں ہوں گی، تہہ خاکی ہوں گے، ہمیں کیا کہ تربت پہ میلے رہیں گے، تہہ خاک ہم تو اکیلے رہیں گے، تہہ خاک تو ایک ازل سے اٹل چیز ہے، لیکن اس طرح جانا ہو کہ اللہ کی راضی ہو، اللہ کے بندے کی راضی، اس کو دکھ دے کر، تکلیفیں دے کر، لوگوں کے حق مار کے، اپنی چودراہٹ کے پیچھے کتنوں پر رولر پھیر کر جانا، یہ کوئی جانتا نہیں، اس طرح جائیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو چکا۔ ایک
خود سے خود سنبھالنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے آپ کو بلانے کی کوشش کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، آپ لوگ آ جاتے ہیں، آپ کی مہربانی ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں دین زندہ ہو، صرف آپ پڑھنے پڑھانے کے خول میں نہ جکڑے جائیں، بلکہ وسیع جہان ہے، زندگی کا ہر شعبہ محتاج ہے کہ اس میں اللہ کا دین، اس کے احکام زندہ ہو، ہر شعبے میں ان کو زندہ کرنا اور لوگوں کو اللہ کے قریب کرنا، یہ بہت بڑا ٹارگیٹ ہے اس وقت، جو اس پر محنت کرے گا انشاءاللہ نبیوں کی شان سے اٹھایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے یہ نقشہ تو بڑا خوبصورت، آپ تو جب آئے تھے غربت تھی، ٹوٹی پھوٹی چٹائیاں، ٹوٹے پھوٹے فرش، تو اب تو اللہ نے بہت آسانی فرما دی، بہت فضل فرما دیا۔ ایک ایسے دھندلا سا خواب تھا میرے ذہن میں، چونکہ مجھے میرا ذوق ادبی، میں نے ادب پڑھا نہیں، یہ آپ کے جو قاعدے کھولے ہیں مجھے نہیں آتے، کس کو کیا کہتے ہیں اس کو، بلاغت کے جو قاعدے، یہ تو میں نے پڑھا ہی کوئی نہیں، ہم نے تو مختصر معنی پڑھی جو نہ پڑھانے والے کو سمجھ میں آتی نہ پڑھنے والے کو سمجھ میں آتی، تو ایسے ہی ہم وقت ضائع کرتے رہے، ٹکرے مارتے رہے۔ میری عادت تھی کتابیں یاد کرنے کے لیے، میں کہا اس میں کیا یاد کروں، سمجھ تو آتا ہے وہ تفتہ زانی مرہون، وہ منطقی زمانہ تھا، منطقی دور تھا، تو اس نے اس کی شرح کو اور پیچیدہ کر دیا، جیسے ہدایہ کی شرح اس کو اور پیچیدہ کر دیتی، تو لہذا وہ تو تھا، لیکن ایک فطرتاً ذوق تھا ادبی، اور عربی سے تھوڑا سی محبت بھی تھی، مناسبت بھی تھی، تو خیال آتا تھا جیسے انگلش میڈیم اسکول ہیں، کوئی عربی میڈیم، اللہ کرے کوئی مدرسہ ہو، مجھے راستہ نہیں ملتا تھا، تو ایسے خیال آ کے گزر جاتا۔ 1999 میں شیخ عبدالواحد، آپ میں سے کسی نے ان کو دیکھا ہو، وہ ماشاءاللہ حسنی سادات میں سے تھا، الجزائری تھا، اور تھا وہ بیچارہ حالات کا ستایا مارا ہوا، تو مجھے حج میں بنگلہ دیش میں تھا وہ اس وقت، اور ایک بنگلہ دیشی پاسپورٹ پر حج کرنے آیا ہوا، میری مینا میں ملاقات ہو، تو مجھے کہنے لگا مجھے بنگلہ دیش سے نکال پاکستان لیتا۔ اس وقت وہاں کے جو تھے، وہاں کے جدہ میں جو سفارت خانہ میں جو نائب سفیر ہوتے ہیں وہ میرے دوست تھے، میں نے ان سے کہا کہ اس کو پاکستان کا ویزا دے دو۔ بنگالی کو جدہ میں پاکستان کا ویزا ملنا ناممکن، انہوں نے میرے کہنے پہ ویزا دے، میں ان کو لے کے یہاں آ گیا، اپنے گھر میں ٹھہرایا، یہاں ان کا پاکستانی پاسپورٹ بنوایا، بڑی توجہ کے بعد، ابھی یہ کمپیوٹر سسٹم تھا نہیں، پاکستانی پاسپورٹ بن گیا، انہوں نے مجھے تیار کیا کہ تم عربی مدرسہ بناؤ۔ میں کیسے بناؤں، میرے پاس نہ کوئی افراد ہے نہ طلبہ، تو مجھے تشجیع ہمت دلاتے رہے، کرنا ہے۔ تو انہوں سے اللہ تعالیٰ نے شہزاد صاحب کے دل میں ڈال دیا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ کچھ بنا رہے نہیں بنا رہے، یہ میرے پاس تشریف لائے کہ ہم نے اس طرح مدرسہ بنایا، آپ اسے سنبھال لیں۔ تو پہلے تو مجھے خیال آیا کہ میں تبلیغ کا مسافر ہوں، میں کہاں سنبھالوں گا، وہ کام چلا ہوں، تو میں نے معذرت کر دی، انکار کر دیا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ شاید اللہ تعالیٰ اس چیز کو وجود دینا چاہتا ہے جو شیخ عبدالواحد، تو پھر ان کو میں نے قطر کا ویزا دلایا، وہاں سے وہ قطر گئے، قطر سے پھر شنجن ویزا لے کر اٹلی، اور وہاں سے فرانس گئے، اور وہ فرانس میں ہوتے ہیں ایک شہر میں، بڑا علم تھا، لیکن یہ بھی اللہ کی مہربانی ہوتی ہے کسی کا علم آگے مفید بن جائے۔ ایسے ذوق والا بہت کم آدمی دیکھا،
پھر میں نے ہاں کر دی شہزاد صاحب، تو انہوں نے مہربانی کی اور سارا ہمارے حوالے کر دیا۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ بھائی استاد کہاں سے لاؤں عربی پڑھانے والا، تو مولوی شبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا مجھے پتہ چلا مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے رہے، میں نے کہا ان کی عربی چلتی ہوگی۔ اور لاہور میں مولوی شاہد صاحب میرے پاس آئے کہ بھائی مجھے فلاں مدرسہ سے فارغ کر دیا گیا، آپ مجھے رکھ لو۔ میں نے چل آیا ماہازہ تو تین عمدہ ہی ہوئے گا۔ یہ دو شخص بنیاد ہیں اس عمارت کی۔ مولوی شبیر صاحب تھوڑی عمر میں اللہ کو پیارے ہو گئے، تو آگے آپ یقین مانے اندھیرا تھا کہ اب میں کروں گا کیا۔ مولوی شاہ صاحب بالکل عربی میں عام مدرسوں میں پڑھے، کوئی تجربہ کوئی نہیں ہے۔ مولوی شبیر صاحب تھوڑا بہت بول لیتے ہیں لیکن اس سطح کے نہیں ہیں کہ وہ کوئی نظام چلا سکے۔ لیکن یہ تم لوگوں کو پڑھا ہے؟ ہاں، یہ پہلی ہماری جو جماعت تھی، تو اللہ سے مانگنا شروع کر دی، اللہ اب کیا کریں۔ حکومت سے مخالفت شروع ہو گئی کہ یہ تو اسلاف کے طریقے سے ہٹ کر ہے اور بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے، اور ہمارے مزاج عجم میں ہم اپنے اکابر کو نا بس نبی کے قریب قریب پہنچا دیتے ہیں، منہ سے نبی نہیں کہتے پر عملاً نبی ہی بنا دیتے۔ مزاج عرب میں یہ بات نہیں ہے، وہ اپنی بغاوت پر ہے، وہ اس طرح نہیں حضرت کرتے۔ لیکن مزاج عجم میں بہت زیادہ بت پرستی سے آئے نا ادھر، تو وہ اس کے جراثیم کہیں نہ کہیں ابھی تک چلے آ رہا ہے، تو وہ پتہ نہیں کیا بنا دیتے ہیں۔ تو میرے ساتھی میرے استاد مولانا صاحب کہنے لگے یہ تو نے کیا بدعت شروع کر دی۔ تو اس وقت میرے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا، میں چپ ہی رہتا تھا، لیکن جو اپنے ساتھ والے بات کرتے تو میں ان سے کہتا تھا کہ بھائی من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، اس پر اگر الف لام لگا ہوا ہے تو میں توبہ کرتا ہوں، میں جی تمہارے ساتھ ساتھ چلتا ہوں، اور اگر الف لام نہیں لگا تو پھر اللہ کے نبی نے وسعت دی ہے تو مجھے کم تنگ کرتے ہو۔ طریق ایک نہیں ہے، کئی ہیں۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، تو جب شاعر نے الف لام کے بغیر لفظ طریق کے ساتھ ایک وسعت کی طرف اشارہ کیا، اس طرح بڑے بحث مباحثے چلے، میری طبیعت تو مناظرے کی نہیں، بس دو چار باتیں کر کے چپ، لیکن ساتھی تپے ہوئے، علماء تپے ہوئے، طاقت پوچھ جائے گی، چلے گا نہیں، اسلاف کے طریقے کے خلاف ہے، بزرگوں کی ایک تو یہ منشا پتہ نہیں میاں منشا کے تو بزرگوں کی منشا، بزرگوں کی منشا۔ ایک بزرگ فرمانے لگے دعا مانگا کرو یا اللہ ہمیں بزرگوں کی منشا پہ چلا اور بزرگوں کو اپنی منشا پہ چلا۔ میں کہ یہ اردو کی کیوں آ گئی ہے، یا اللہ تو ہمیں اپنی منشا پہ چلا، یہ شارٹ کٹ کیوں نہ کر، یہ مزاج عجم بتا رہا ہوں، یا اللہ ہمیں بزرگوں کی منشا پہ چلا اور بزرگوں کو تو اپنی منشا پہ چلا۔ اللہ تعالیٰ نے کو تھک پہ آگے پہلے بزرگ آوڑ کر اللہ علیہ، یا اللہ تو سیدھا ہمیں اپنی منشا پہ چلا۔ ہم ایسے ہی تانا دیتے ہیں، یہ سارا کا سارا معاشرہ ہی شخصیت پرستی میں بہت آگے پہنچا ہوا ہے، بہت آگے پہنچا ہوا ہے۔ صرف ایک مخصوص طبقے کو ہم لان تان کرتے رہتے ہیں، ایسے ہی گڑھ کوئی نہیں ہے۔ تو ایک کہنے کہ بزرگوں سے اختلاف اچھا نہیں ہوتا، میں کہا پھر ابو یوسف اور محمد سے کہو ابو حنیفہ سے جو اختلاف کیا اس سے توبہ کریں۔ انہوں نے کہا ابو یوسف ابو حنیفہ 100 میں 90 مسئلوں میں اختلاف کرتے۔ کوئی اختلاف اس کائنات کا حسن ہے، اس کائنات کی خوبصورتی ہے۔
اصول میں تقلید جامد ہے، اصول میں، اور آنکھیں بند کر کے فروع میں اگر جامد کام ہوگا تو زوال شروع ہو جائے گا، زوال شروع ہو جائے گا۔ فرع نئی شاخ کو کہتے ہیں، اور ہمیشہ جو درخت پھل لیتا ہے وہ ہر سال نئی شاخیں نکالتا ہے، وہ شاخ پروان چڑھ کے اگلے سال وہ پھل لیتی۔ لہذا جو ہی یہ ہمارے طرف ہے نا آم کے باغ، جو ہی باغ ختم ہوتا ہے نا اس کا پھل فوراً اس کو کھاد دیتے ہیں تاکہ یہ نئی شاخ نکالے، اور اگلے سال آتے آتے وہ شاخ پختہ ہو کر پھل لینا شروع کرتا۔ تو فروع میں تقلید جامد زوال کی طرف لے جاتے، اصول میں ہم مکلف ہیں اور اس میں اجتہاد آدمی کو گمراہی کی طرف لے جاتے۔ جیسے مذہب کی آزادی نقصان دہ ہے، ایسے ہی انفی تقلید بھی نقصان دہ، جیسے غیر مقلدیت ایک نقصان دہ چیز ہے، ایسے ہی بالکل اندھا ہو کے فروع میں بھی اصول میں بھی یہ بھی نقصان ہے، اس کا بھی نقصان کم کوئی نہیں۔ بہت بڑے آدمی کا قول نکل کا اپنا بھی مولانا عبد الماجد دری آبادی تھانوی کے بڑے خلفاء میں سے تھے، تو اس کشمکش میں نا بہت زیادہ پریشانیاں ہو گئی۔ پھر میں کوئی اللہ کی طرف جاؤں تو پنجاب یونیورسٹی میں ایک پروفیسر تھے عربی کے، ظہور صاحب، ان کو مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں کی عربی کونسل کا چیئرمین بنایا۔ میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے گھر پہنچ گیا کہ میں اس طرح عربی مدرسہ چلانا چاہتا ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آتی میں کیا کروں۔ بڑا خوش ہوں، تھوڑا تھوڑا کام چل چکا تھا اس وقت، میں نے کہا جی اس طرح کوشش کی ہے، تو نے مجھے بہت ساری باتیں بتائیں، یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، تو اس طرح ایک تھوڑی تھوڑی آواز پھیلنا شروع ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمزی صاحب کو میرے پاس بھیج دیا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا بھائی کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا تھوڑا بہت ہو رہا ہے لیکن پریشانی ہے کہ آگے چلنے کا راستہ کوئی نہیں ہے۔ زبان ہے جو زبان سے ہی چلتی ہے، اس کے بغیر وہ ماحول نہیں بن سکتا۔ اپنی زبان آدمی فطری طور پر بولتا جاتا ہے۔ ہماری جماعت تھی پیدل، جب سرگودا سے آگے جھاوریاں اور ٹھڈیاں اور چکر انداز اور بھیرا اور رائمنڈ واپسی۔ مولی کمال مرحوم تھے میرے ساتھی، میں سے 2 سال آگے تھے، پٹھان تھے، پوری جماعت میں ایک ہی پٹھان تھے، اور ہم ٹھیٹھ پنجابی علاقہ جانگری زبان ہماری زبان، ان کو پورے سفر میں پشتو بولنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ تو ہم ڈیرا پہنچے، آخری 2 دن تھے، تو امام صاحب نے عشاء کے بعد درس دیا، تو مولی کمال ادھر بیٹھے تھے، میں ادھر بیٹھا تھا، کیوں کر کے بیٹھے تھے، یوں کر کے سبز ہلکے سبز رنگ کا جوڑا پہنا، 1974 کی بات بتاؤ، ہلکے سبز رنگ کا جوڑا پہنا، ایسے بیٹھے، میں یہاں بیٹھا تھا۔ تو وہ مولوی صاحب کہنے لگے مجھے بس ایک جملہ یاد ہے ان کا، درس اور کچھ یاد نہیں، چلتے چلتے جب وہ وہاں پہنچا چلتے چلتے جب وہ وہاں پہنچا تو مولی کمال یوں تھا، مجھے وہ کہنے لگا دا پختون دے دا پختون دے۔ جب درس ختم ہوا تو مولی کمال نے جو چھلانگ لگائی، اللہ اس کی بخشش فرمائے، جوانی میں بہت ہو گئے، امریکہ میں گئے ہوئے تھے، میں انتقال ہوا، اس نے چھلانگ لگائی اوپر تک جا کے مسافر کیا، تو سو پختون دے راہو کا نام پورے سفر کا اس نے مواد نکالا۔ اہل لغت کو اپنی لغت بولنا بنانا کیا مشکل، لیکن اب میں پنجابی پٹھان بلوچی بچے اکٹھے کر کے ان کو عربی بولواؤں، میں کیسے کرتا؟ استاد بھی پنجابی ہے، لہذا
कैसे कर? तो ऊपर वाले ने कबूल कर लिया हुआ था। रमजी साहब खुद मेरे पास आए, उनका साल पूरा हो चुका था, टिकट का इंतजार था, तो उन्हें से टिकट आना, तो वो टिकट बड़ा मेहरबान निकला कि वो आया ही नहीं। तो मैंने इनसे कहा, शेख साहब आप रायमंड में टिकट का इंतजार न करो, मेरे मदरसा में आ जाओ, जब आपका टिकट आए आप चले जाए, तो जब तक नहीं आता तो हमारे बच्चों को, हमारे उस्ताद हैं, हमको कोई रास्ता दिखा दो, कोई तरीका बता दो ताकि कुछ चल सके। तो ये उसका तत्वीनी गैबी निज़ाम, जो किसी चीज का इरादा फरमाता है, असबाब अपने गैब से मुहैया करता है, और माबाले ताला अज़ीज़। तो तुम्हारे उस्ताद जी का यहाँ ऐसा दिल लगा कि ये वो 2 महीने की बजाय वरना 2 साल फिर मुसलसल यहाँ रहे, और ऊपर से वो शेख जुबैर आ गया, मस्त मलंग, उसने और उसमें रंग भर दिया, हंसी मजाक लतीफे हासा खेड़ा। तो इस तरह एक अनहोनी हो गई, एक नामुमकिन मुमकिन हो गया। कैसे मेरे रब का निजाम चला और किस तरह मेरे रब ने उस चीज को घुमाया घुमाया। फिर जब थोड़ी सी फिजा बन गई और मैंने देखा कि काम चल सकता है, पहले तो नाउमीदी थी, बिल्कुल बिल्कुल कैसे होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। इरादे बांधता हूं, सोचता हूं, तोड़ देता हूं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, तो वो इसी में उधेड़ बुन में नहीं होगा नहीं होगा, होगा नहीं। जब थोड़ी सी फिजा बनी तो मैंने उलमा को दावत देना शुरू की, क्या बात है, थोड़ा सा देख। फिर शाहज़ई साहब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए, बदख्शानी साहब तशरीफ लाए, और भी उलमा आते रहे, तो देख देख के हैरान होते रहे, खुश होते रहे, हौसला अफजाई करते रहे। इस तरह एक होता है चलता हुआ रास्ता, आंखें बंद करके चलते जाओ। जिसने रास्ता भी बनाना हो, तलाश भी करना हो, मंजिल भी अनदेखी हो, कितना मुश्किल होगा। रास्ता तलाश भी करना, फिर उसे बनाना, फिर मंजिल का को तय करना, तो बड़े मुश्किल काम है। अल्लाह ताला ने आप बच्चे भी जरिया बने, आपके एहसास भी जरिया बने। मौलवी जुबैर साहब, मौलवी उबैदुल्लाह साहब रूहानी बंदे थे। मैंने कहा ले आओ साढ़े कली गल्ला गल्ला है, मैं जो कोई रूहानी आदमी हो अल्लाह अल्लाह करने वाला, फिर उन्होंने मौलवी जुबैर साहब को मुतारफ करवाया, वो बहुत बड़ा तोहफा हमारे लिए बने। तो इस तरह करके अल्लाह ताला ने मुफ्ती आपके अहमद अली साहब को भेज दिया। अपने आप ये सारा निज़ाम जुड़ता चला गया। जब हम हिदायत तक पहुंचे तो अब जरूरत थी कोई अच्छा कौन सा मुदर्रिस हो जो फिक़्ह को अच्छी तरह पढ़ा सके। तो अल्लाह ने मुफ्ती साहब को के दिल में डाल दिया, खुद आ गया भाई मैं यहाँ आना चाहता हूँ, तशरीफ लाए। इस तरह इब्तदाई मेहनत में मौलवी शाह साहब ने बड़ी जान मारी, बहुत जान मारी, और अपनी हिम्मत से ज्यादा जान मारी। शायद इसलिए वो उससे मैं आकर डंडे डुंडे भी चला जाता था। तो मेरे ख्याल में कल तुम डंडा लेके आना क्लास में, ताकि याद रहेगा तुमने डंडे कैसे चलने। किसी को कान पकड़ा देना, पुरानी याद ताज़ा हो जाएगी। तो इस तरह बच्चों अल्लाह ने एक खूबसूरत शक्ल कायम कर दी कि जब एक जमात फारिग हो गई, ये तुम लोगों की जमात थी, ये मसूद और इसरार और कौन थे, तनवीर, खड़े हो जाए पहली जमात वाले, 1 2 3 4, अच्छा शबीर, 2 फोटो, कौन नूरुल हक पता है, अच्छा। तो एक वो इमरान था अमेरिका वाला है, हाँ वो माशाल्लाह काम कर रहा है, वो तशरीफ बैठ। उस्मान यासिर भी था, वो नहीं आया ईमान, अच्छा। तो जब एक जमात अल्लाह ताला ने फारिग करवा दी तो फिर मुझे तसल्ली होगी कब इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसको चलाएगा, ये काम चलेगा। तो हमें
اپنے ان شاگردوں میں سے ایسے نوجوان دے دیے جو ماشاءاللہ جنہوں نے اس نظام کو سنبھال لیا. اور اب میں ہر روز یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ تمہیں بلانا تو ہے، جانا تو ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے جانے کے بعد یہ سلسلہ ٹھنڈا پڑ جائے یا ختم ہو جائے. اس لیے چلا لینا جیسے تو نے بہت سے وقت کو چلایا ہے، ندوۃ العلماء کو چلایا ہے، سہارنپور کو چلایا. 2 سال ہونے کا ہے، وہ نظام چل رہے ہیں، شخصیات چلی گئی ہیں، نظام چل رہا ہے. جب اللہ قبول فرماتا ہے، جہاں قبولیت نہیں ہوتی، ٹنڈوالہ یار کا مدرسہ دیوبند کے ٹکر کا بنا اور بڑی بڑی شخصیات پڑھانے بیٹھے، وہ ویران پڑھو. 2 محبے کے پھیلاؤ میں وہ مدرسہ تھا، ویران پڑھو. کچھ میں گیا تھا وہاں تو 30-40 لڑکے تھے پڑھنے میں. تو آپ بھی دعا کرو، ہم بھی دعا کریں کہ اللہ نے یہ جو ایک سلسلہ چلایا، یہ اللہ اس کو اور مزید نکھار رہا ہے، مزید نکھار رہا ہے، مزید آگے بڑھے. اور آپ بھی اپنی اپنی جگہ پر خوبصورت سے خوبصورت محنت میں آگے بڑھتے جاؤ، آگے بڑھتے جاؤ، تاکہ یہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے بہترین سرمایہ بنے. پاکستان کے لیول پر یہ اللہ نے ہم سے خوبصورت کوشش کروائی. کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عربی کا نظام چلے اور پہلا سال کا بچہ عربی بولنے لگ جائے. یہ اس مالک نے فضل فرمایا. ڈاکٹر امجد صاحب نے کوشش کی، انہوں نے لوگوں کو بھی کامیابی دی. ان کا بنات کا بھی ہے اور بنین کا بھی ہے، اور اس میں ان کا بھی بڑا ذوق ہے، بلکہ ہم سے بھی زیادہ ان کا اہتمام اور ان کا نظم و ضبط ہے. ان کے 4 دیواری میں تو کسی استاد کو بھی اردو بولنے کی اجازت ہے. اور ڈاکٹر صاحب تو جب 4 دیواری میں ہوتے ہیں تو کسی کے ساتھ اردو میں بات نہیں کرتے، وہاں کے خدام کے ساتھ بھی عربی میں بات کرتے، تو انہوں نے بہت اچھا ماحول بنا لیا. تو لیکن فضیلت جو کیا ہے وہ فلو قبل مبکاها بکیت صبابة بسعدا شقیت النفس قبل التندم ولكن بكت قبلی فحیج لی البكاء بكاها فقلت الفضل للمتقدم. ومما شجعني أنني كنت نائما أعلل البرد بديك التنسم إلى أن دعت برقاء من غصن أيكة تفرد مبكاها بحسن الترنم فلو قبل مبكاها بكيت صبابة بصعدا شفيت النفس قبل التندم ولكن بكت قبلي فحيج لي البكاء بكاها فقلت الفضل للمتقدم. امام ابن عباس والوں سے پیچھے ہیں، لیکن الفضل للمتقدم، ان کی جہود کا ثمرہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور نصیب فرمائیں گے. ہمارے ماحول میں وہ شاخوں میں ہے ماشاءاللہ، اچھی جان ہے، وہاں سارا ماحول عربی میں ہے. یہاں جو کہ پھر وہ اردو عربی دونوں مکس ہو جاتے ہیں تو تھوڑا ذوق آ جاتا ہے. لیکن بہرحال اللہ نے ہمیں تقدم کی فضیلت عطا فرمائی تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور عطا فرمائیں گے. تو آپ کے آنے کو ہم خوش آمدید کرتے ہیں. انشاءاللہ مزید مجالس ہوتی رہیں گی، آپس میں بات چیت حالات احوال بھی ہوتے رہیں گے، اور ہمارا یہ جمع ہونا کسی اچھے خوبصورت اللہ کی رضا والے نتیجے تک ہمیں پہنچائے. بس اس کی جو کوشش اور صحیح ہے آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اللہ آپ کو بہت جزاک خیر.